السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے ماہ ربیع الاول اور اس کی بدعتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات اور سچ بات نکالے اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے مسلم حضرات مختلف قسم کی بدعتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجلسیں منعقد کرنا، روزہ رکھنا، مٹھائی یا حلوہ بنانا اور تقسیم کرنا، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، اور اسی طریقے سے جب مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو اس کے اندر حمد، نعت اور درود و سلام اتنا زور و شور سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ان کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ بذات خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ یہ ساری بدعتیں، یہ سارے خرافات، ان کا تعلق عید میلاد النبی کے اوپر ہے یا عید میلاد النبی کے متعلق سے ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عید میلاد النبی کی حقیقت پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ عید میلاد کی شروعات کب سے ہوئی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اس کو کیا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی تقریباً 29 سالہ خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، اور اس کے بعد تابعین کا دور، ان تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کیا اس کو عید میلاد کو منایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی، مجلسیں منعقد کی، یا اس طرح کے خرافات اور بدعات کے اندر صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندگی گزارا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شروعات کے سلسلے میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660 پر 4 کے اندر لکھتے ہیں کہ عید میلاد کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا، اس طرح کے خرافات اور بدعات کرنا، اس کی شروعات تقریباً 34 صدی ہجری میں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی عید میلاد کو نہیں منایا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی عید میلاد کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی۔ اسی طریقے سے اس کی شروعات کرنے والے آخرکار کون تھے؟ کن لوگوں نے اس کو شروع کیا، اس کام کو انجام دیا یا اس کی شروعات کی؟ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں بات ملتی ہے شیخ تقی الدین اپنی کتاب الخطط کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 پر 5 میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء نے اپنے دور کے اندر سال بھر میں کئی طرح کی مجلسیں اور کئی طرح کا جشن انعقاد کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سال کے شروعات کا جشن، سال کے اختتام ہونے کا جشن، یوم عاشوراء کا جشن، اسی طریقے سے عید میلاد النبی کا جشن۔ تو اس بات سے یا اس حوالے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ عید میلاد کی شروعات کرنے والے
فاطمی خلفاء ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں فاطمی خلفاء کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے، بلکہ علامہ خلقان ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وفیۃ الاعیان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 اور 118 کے اندر لکھتے ہیں کہ فاطمی خلفاء جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے اہل بیت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اور نسب کے جو ماہرین اور محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فاطمی دور کے خلفاء جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ مکار اور جھوٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمی دور کے خلفاء نے جس کو عید میلاد تقریباً 34 صدی ہجری کے اندر اس کا آغاز کیا، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جھوٹے اور مکار تھے اور ان کا دین سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 360 کے اندر لکھا گیا ہے، سن 402 ہجری کے اندر 402 ہجری کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کی ایک میٹنگ رکھی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء کرام شریک ہوئے تھے، ان علماء کرام کے باقاعدہ دستخط بھی لکھے گئے، ان کے سائن بھی لکھے گئے، اور اس کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ فاطمی دور کے جتنے بھی خلیفہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ فاجر ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مکار ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، اور اہل بیت سے ان کا رتی برابر بھی تعلق نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ فاطمی دور کے خلفاء جو اپنے آپ کو اہل بیت سے ہونے کا یا اہل بیت کے خاندان سے ہونے کا تعلق ظاہر کرتے ہیں، یہ ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں ان کا اہل بیت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ فاطمی دور کے خلفاء نے عید میلاد کو یا عید میلاد کے جشن کو اور ماہ ربیع الاول میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان کو انہوں نے شروعات کیا، لیکن مسلمان جو پکے سچے مسلمان تھے ان مسلمانوں میں اس کی شروعات اور ان مسلمانوں نے اس کا اثر قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کی مسلمانوں میں شروعات کب سے ہوئی؟ اس سلسلے میں علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، مسلمانوں میں فاطمی دور کے خلفاء کے تقریباً 200 سال کے بعد، یوں کہہ لیجئے کہ 600 ہجری کے بعد سے مسلمانوں کے اندر عید میلاد یا اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن منانے کا رواج شروع ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمان یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی شروعات نہیں ہے، صحابہ کرام کی شروعات نہیں ہے، سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی اسے شروع نہیں کیا اور عید میلاد کو نہیں منایا۔ اب آئیے ہم دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے میں جو عید میلاد یا اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، یہ لوگ غلط طریقے سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان دلائل کا بھی جائزہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میں آیت کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اتنا زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت سے وہ لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ہم عید میلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیوں نہ منائیں؟ اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن کیوں نہ منائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے، آیت سے پہلے اور آیت کے بعد میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے۔
اس کا دوسرا جواب یہ ہے، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتاب و سنت کو مراد لیا ہے، اس آیت سے مراد انہوں نے قرآن و حدیث کو کہا ہے اور قرآن و حدیث کو لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اس آیت کو عید میلاد منانے کے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانے کے لیے لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا سراسر اللہ کے رسول نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا یوں کہہ لیجئے بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں، سورہ مائدہ کی تقریباً آیت نمبر 114 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ ہمارے لیے یا ہم پر آسمان سے ایک کھانا نازل فرما جو ہم سے پہلے اور ہم سے بعد آنے والوں کے لیے خوشی کا موقع ہو۔ تو بعض لوگ اس آیت سے استدلال یا دلیل پکڑتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشی منانے کا جو ہے خیال ظاہر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول کی پیدائش پر ہم عید میلاد یا اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن اور خوشی کیوں نہ منائے؟ یہاں پر جو ہے مائدہ یعنی کھانا نازل ہونے پر خوشی منانے کا جو ہے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش پر ہم جشن اور خوشی کیوں نہ منائیں؟ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے ایک سلف میں یا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ایسا ترجمہ اور اس کا ایسا مطلب اور معنی مفہوم نہیں لیا ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے، عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو جملہ استعمال کیا ہے تکون لنا عیدا، عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو تکون یہ جو جملہ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ جملہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے جو اشارہ ہے کھانے کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے یا خوشی کا جو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ کھانا نازل ہونے پر نہیں بلکہ کھانے پر جو ہے خوشی منانے کا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں یا اس آیت سے پروف پکڑتے ہیں، ان کا یہ دلیل لینا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز قرار دینے پر یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم معاشرے میں ایک اور واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک حدیث میں یا ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ابو لہب جو ہے انتقال کرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو بری حالت میں تھا، پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہے جو مجھے عذاب نہیں دیا جاتا اور اس کے اندر پیر کے دن میری انگلیوں سے مجھے پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، شہد پلایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو لہب اگر اس واقعے کو ہم مان بھی لیں گے، حقیقت کے اعتبار سے واقعہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، یہ روایت منقطع ہے، اس کو ہم پروف اور دلیل کے طور پر مان نہیں سکتے۔ لیکن دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس واقعے کو تسلیم بھی کر لیں، اگر اس واقعے کو تسلیم کریں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورہ لہب کی شروع کی آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیے اس واقعے کے اندر پیر کے دن ابو لہب کے انگلیوں سے ابو لہب جو ہے شہد اور دودھ پیر کے دن پی رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت کا اور قرآن کا انکار لازمی آتا ہے، تو اسی لیے اس واقعے سے ہم دلیل پکڑ نہیں سکتے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات یہاں پر بیان کروں، تبت یدا ابی لہب، اس آیت کا معنی جب ہم جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں یا عید اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں،
بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بریلویت کے بانی یا بریلی مسلک کو قائم کرنے والے ان کے سب سے بڑے امام ان کی نظر میں احمد رضا خان صاحب، ان کی ایک تفسیر ہے کنز الایمان، اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے تبت یدا ابی لہب کا ترجمہ لکھا، اٹھا کر دیکھیے جب انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا تو انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہی لکھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور ابو لہب بربادی ہو گیا۔ تو خود ان کے امام، بریلویت کے امام اور عید میلاد منانے والوں کے سب سے بڑے اہم آدمی یہ خود اپنی تفسیر کے اندر اس کا معنی یہی بیان کر رہے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو یا اس واقعے کو صحیح تسلیم کریں گے تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے، تو اس لیے اس حدیث سے بھی دلیل پکڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عید میلاد کے تعلق سے بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول پیر اور جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، میں پیدا ہوا، اور اسی طریقے سے پیر کے دن مجھے رسالت ملی، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس واقعے سے، اس حدیث سے دلیل کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھا، اسی لیے ہم اللہ کے رسول کی پیدائش کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر غور کرنے سے جو لوگ اس کا پروف لیتے ہیں، جو لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، خود اس حدیث کے اندر ان کی تردید معلوم ہو، اس حدیث کے اندر خود ان کا رد موجود ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں عید کے دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ سنگل روزہ رکھ نہیں سکتے، الا یہ کہ کوئی جو ہے روزہ رکھنے کا دن آ گیا تو تب رکھ سکتے ہیں، لیکن الگ سے صرف جمعہ کا دن روزہ رکھ نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی روزہ رکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید کا دن ہے، مسلمان روزہ نہ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش پر روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کیا منا رہے ہیں؟ عید میلاد منا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول روزہ رکھ رہے ہیں، یہاں پر تو ان کی تردید معلوم ہو رہی ہے کہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، اللہ کے رسول اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے بھی عید میلاد کو منانے کے لیے دلیل پکڑ نہیں سکتے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کی شروعات، عید میلاد کی شروعات جو ہے یہودیوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی ابو بکر الباقلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عید میلاد کی شروعات کرنے والے فاطمی دور کے خلفاء یہ سارے کے سارے مجوسیوں کی اولاد ہیں، اور ان کا مذہب یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ محترم بھائیو، اندازہ لگو اسی بات پر کہ ان کا مذہب یہود و نصارہ سے بھی بدتر مذہب ہے، تو ایسے لوگ اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے اس کی شروعات کریں گے، ماہ ربیع الاول میں مختلف قسم کی بدعات میں اور رسومات میں اپنی زندگی کو صرف کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے بدلے ان کو اللہ تعالیٰ گناہ میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو انسان ایسا کام کرتا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، سلف صالحین سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسے کام کو، ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا، مردود ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور عید
میلاد منانا بھی، اللہ کے رسول کی پیدائش پر جشن منانا یہ بھی بدعت ہے، اور یہی کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیطان کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ شیطان مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے تو برائی کو برائی کر کے پیش نہیں کرتا، شیطان برائی کو اچھائی کر کے یا اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اسے برا نہ سمجھے، اچھا سمجھ کے کرنے لگ جائیں، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے۔ بلکہ خلاصہ کلام کے طور پر میں آپ کے سامنے آخری بات یہ بیان فرماؤں کہ ماہ ربیع الاول اور اس مہینے کے اندر جو جشن عید میلاد کے نام پر جو بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق قرآن و حدیث سے رتی برابر میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گفتگو کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔